الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن آمن بي ورآني مرة وطوبى لمن آمن بي ولم يرني 7 مرار او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، محترم بزرگوں اور دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق بات چل رہی ہے۔ آپ علیہ السلام کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہوا تھا۔ جس طرح سن 1 ہجری کے اندر آپ کی خدمت کے لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ متعین ہوئے اور 10 سال آپ کی خدمت کی، اسی طرح سن 1 کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی بھی ہوئی تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ ہیں اور تمام امت کی ماں ہیں۔ نبی کی بیوی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج وہ ساری امت کی ماں ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اسی لیے نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد نبی کی بیوی سے نکاح جائز نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کا نام عائشہ ہے اور آپ کی کنیت ام عبداللہ ہے، آپ کے کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن آپ کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر جو آپ کے بھانجے ہوتے تھے رشتے کے اندر، جب ان کی ولادت ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لایا گیا، تو آپ علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا نام رکھا اور آپ نے تحنیک فرمائی، یعنی کھجور وغیرہ چبا کر ان کے منہ میں دی۔ اسی دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کی کنیت رکھی کہ تمہاری کنیت ام عبداللہ ہے، یعنی عبداللہ کی ماں۔ لگتی تھی خالہ، لیکن خالہ بھی ماں کے درجے میں ہوتی ہے، اس لیے آپ نے یہ کنیت عطا فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے انتہائی محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حضرت عائشہ نے فرمایا، اللہ کے نبی، فاطمہ تو آپ کی چہیتی بیٹی ہے، اللہ کے نبی میرا کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ تو دنیا اور آخرت کے اندر میری بیوی ہے، میری اہلیہ ہے، یعنی جس طرح دنیا میں تو میرے نکاح میں ہے، آخرت میں بھی اسی طرح رہے گی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو دیگر ازواج مطہرات کے اوپر کئی طرح سے خصوصیات ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرمایا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو دیگر ازواج مطہرات ہیں تو وہ ساری کی ساری یا تو ایسا تھا کہ ان کی طلاق شدہ تھیں وہ، یا ایسا تھا کہ ان کے شوہروں کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ اہلیہ ہیں کہ جو باکرہ تھی، کنواری تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر کے اندر قرآن کریم نازل ہوا کرتا تھا، جبکہ دیگر ازواج مطہرات کو یہ خصوصیت نہیں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیات میں سے آتا ہے کہ 18ویں پارے کے اندر سورہ نور کے اندر ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی گئی، نعوذ باللہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے 10 آیتیں قرآن کریم میں نازل فرمائی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت دیگر ازواج مطہرات کے اوپر کہ آپ کی براءت نازل فرمائی قرآن کریم کے اندر اور قیامت تک اس کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ زوجہ مطہرہ ہیں
کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ سے بات کر رہے تھے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کی شکل کے اندر حضرت جبریل اللہ کے نبی کے پاس آیا کرتے تھے۔ تو آپ بات کر رہے ہیں، حضرت عائشہ دیکھ رہی ہیں کہ صحابی سے بات کر رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بات سے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی سے فرمانے لگے حضرت عائشہ کہ اللہ کے نبی آپ ان سے کیا بات کر رہے تھے، حضرت دحیہ سے، آپ دحیہ سے کیا بات کر رہے تھے؟ تو فرمایا کہ تم نے بھی دیکھا ہے میں ان سے بات کر رہا تھا؟ فرمایا کہ جی میں نے دیکھا ہے۔ فرمایا کہ وہ دحیہ نہیں تھے بلکہ جبریل تھے جو ان کی شکل کے اندر آئے ہیں اور وہ تمہیں سلام کہہ رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہوا، آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، تو وہ دن جو دن تھا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کا دن تھا۔ حضرت عائشہ کی خصوصیات میں سے یہ ہے جب آپ کی روح نکلی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے پردہ فرمائے ہیں، تو آپ کا سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہوا اور جس کمرے کے اندر آپ کا انتقال ہوا وہ حضرت عائشہ کا کمرہ تھا، اور جس حجرے میں آج آپ علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں وہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے۔ یہ خصوصیات ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو میں پہچان جاتا ہوں، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو میں پہچان جاتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی کہ وہ کیسے اللہ کے نبی؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو تم قسم اس طرح کھاتی ہو، لا ورب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو لا ورب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے رب کی قسم تم میرا نام چھوڑ دیتی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو۔ تو عائشہ فرمانے لگی اللہ کے نبی صرف نام چھوڑتی ہوں ورنہ میرے دل اور جان میں آپ ہی بسے ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے بارے کے اندر روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس سے 1,80,000 درہم ہدیے کے اندر آئے، چاندی کے سکے 1,80,000 درہم۔ تو حضرت عائشہ کا اس دن روزہ تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادمہ سے فرمایا کہ بھائی وہ درہم جو آئے تھے ہدیے کے اندر وہ لاؤ، انہیں تقسیم کریں، کیونکہ صحابہ اور صحابیات اور ازواج مطہرات اور اہل بیت ان کی نظروں کے اندر دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس کی کوئی وقعت نہیں تھی۔ اگر آدمی کے پاس ایک چاندی کا بھی صدقہ ہو تو وہ ایک چاندی کا سکہ بھی ہو تو وہ باپ داداؤں سے وراثتوں کے اندر چل کر آتا ہے، اور آدمی اس کو محفوظ رکھتا ہے آدمی، اور قیمتی سمجھتا ہے آدمی اس کو۔ حضرت عائشہ کے پاس 1,80,000 درہم آئے اور آپ نے فرمایا کہ لاؤ وہ طبق، لاؤ وہ تھال جس کے اندر وہ آئے ہیں، اور آپ نے خادمہ سے فرمایا کہ مانگنے والوں کے اوپر اور ضرورت مندوں کے اوپر اس کو تقسیم کرو۔ حتیٰ کہ ایک مجلس کے اندر وہ 1,80,000 درہم صدقہ کر دیے گئے، تقسیم کر دیے گئے۔ شام کا وقت آیا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ افطار کے لیے کوئی چیز ہو تو وہ لاؤ، تو خادمہ نے سوکھی روٹی اور زیتون کا کچھ تیل عرض کیا، آپ کے سامنے پیش کیا کہ جی یہ موجود ہے، اور یوں بھی کہا ساتھ میں کہ اگر کچھ درہم رکھ لیتی، ہدیہ تھے آپ کے لیے، تو اگر کچھ درہم رکھ لیتی تو شام کو گوشت کا نظم فرما لیتے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اب کہنے سے کیا فائدہ، تم اس وقت مجھے یاد دلاتی۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1,00,000 درہم بھر کر تھال کے اندر، طبق کے اندر آپ کے پاس ہدیے کے اندر آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ازواج مطہرات یعنی جو میری سوکنیں ہیں ان کے اوپر ان سب کو تقسیم کر دو۔ ایک ایک مجلس کے اندر اللہ کی راہ میں ایسا خرچ کرنے والی تھی، تقوی اور طہارت، زہد اور اللہ کا خوف دل کے اندر کس طرح تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حجرے کے اندر ہیں، اور آپ کے رضاعی چاچا جن سے پردہ نہیں ہوتا ہے شرعاً، جو رضاعی چاچا ہوتے ہیں، رضاعی بھائی ہوتا ہے، جس طرح حقیقی چاچا سے پردہ نہیں ہوتا، رضاعی چاچا سے ہی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ تو رضاعی چاچا انہوں نے اجازت چاہی کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں ملنا، تو آپ نے فرمایا کہ میں تو آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی جب تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی اجازت نہیں لے لوں۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمانے لگی کہ میرے چاچا یہ چاہتے تھے کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتے تھے. بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ کے رضاعی بھائی تھے وہ بھی ملنا چاہتے تھے, آپ نے ان کو بھی اجازت نہیں دی. اللہ کے نبی نے فرمایا ان سے تمہارا پردہ نہیں ہے, وہ تو تمہارے حقیقی چاچا کی طرح ہیں. یا آپ کے دل میں اللہ کا خوف. یہ جو تیمم کرتے ہیں ہم, جب پانی میسر نہیں ہوتا, مریض بیمار ہوتا ہے تو تیمم کرتے ہیں, یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک مرتبہ سفر میں گئی اور آپ کا ہار گم ہو گیا, تو آپ نے قافلے کو روکا. ایک صحابی سے فرمایا کہ جاؤ تم ہار کو تلاش کر آؤ. اب وہ ہار کو تلاش کرنے گئے, ہار نہیں مل رہا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خیمے کے اندر ہیں, حضرت عائشہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں. صبح کی نماز کا وقت ہے, لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے, فرمایا کہ نماز کا وقت ہے, خیمہ ایسی جگہ پر ہے, ہم ایسی جگہ پر ٹھہرے جہاں پانی نہیں ہے, تو اب کیا کریں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور آپ سے عرض کیا کہ جی ہم ایسی جگہ پر ٹھہرے ہیں کہ جہاں پر پانی کا کوئی نظم نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی, وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, کہ جب تم مریض ہو یا سفر کے اندر ہو اور پانی کو نہیں پاؤ تو تم مٹی سے تیمم کر لیا کرو. صحابہ فرماتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر جب بھی کوئی حالات آتے یا ان کی وجہ سے کوئی بات آتی تو اللہ تعالیٰ ان حالات میں خیر ڈال دیا کرتے تھے. کہ رکے تھے ایک ہار کے لیے, لوگ سوچ رہے تھے کہ بھائی کہاں رک گئے, یہاں پانی کا نظم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ایسی خیر بنایا کہ تا قیامت امت کا مسئلہ حل ہو گیا. کہ آپ سفر کے اندر ہیں, ایسی جگہ پر ہیں جہاں پانی نہیں ہے, تو نماز کیسے پڑھیں کہ تیمم کرو, فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, کہ تیمم کرو پاک مٹی سے. کہ مٹی نہیں ملے تو یوں فرمایا علماء نے کہ ایسی چیز سے تیمم کرنا جائز ہے جو جلانے سے جلے نہیں, پھگلانے سے پھگلے نہیں, اور زمین کی جنس سے ہو. جو زمین کی جنس سے ہو, جلانے سے جلے نہیں اور پھگلانے سے پھگلے نہیں, ہر ایسی چیز کے اوپر تیمم جائز ہے. مریض کا بھی مسئلہ حل, مسافر کا بھی مسئلہ حل. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ زوجہ مطہرہ ہیں جن کا وصال, جن کا انتقال تقریباً 67 یا 68 سال کی عمر کے اندر ہوا. اور آپ کا جب انتقال ہوا, جب آپ کا وصال ہوا, تو آپ نے وصیت کی کہ میرے غسل کا اور میرے نماز جنازہ کا جلدی انتظام کرنا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ کا انتقال ہوا, چند روز بیمار رہیں, اس کے بعد انتقال ہو گیا. اور فرمایا کہ مجھے جنت البقیع میں دفن کرنا. رات کے وقت کے اندر آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ ادا فرمائی. آپ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پڑھائی, اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں حضرت خدیجہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں کے علاوہ تمام ازواج مطہرات کی قبر وہ جنت البقیع میں ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں جنت المعلہ میں ہیں. جنت المعلہ قبرستان کا نام ہے مکہ المکرمہ میں, وہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے. اور مقام شریف میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے. اور باقی ازواج مطہرات وہ سب کی سب جنت البقیع میں, جو مسجد نبوی سے متصل ہے, قریب ہے, وہاں پر ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 1010 احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں, جن میں سے تقریباً 174 حدیثیں امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے, جن میں سے صرف 54 حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بخاری شریف کے اندر لے کر آئے. تو سن 1 ہجری کے اندر جہاں بہت سارے اہم واقعات ہوئے, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایمان کے اندر داخل ہوئے, حضرت انس رضی اللہ عنہ خادم خاص بنے, وہیں ایک معاملہ یہ تھا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کے اس وقت کے اندر رخصتی ہوئی. آپ سے نکاح پہلے ہو چکا تھا اور رخصتی اس وقت کے اندر ہوئی. اسی سے متصل انشاءاللہ ان دفتر